کھیتی کی بات ہے، یہ اتنے اتنے بڑے پیڑ جو بنتے ہیں عزیزہ نے من، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑ کا درخت کہیں جا کے دیکھیے، یا ادھر ہمارے ہاں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یو پی انڈیا میں ایسے ایسے بڑ کے درخت جن کے نیچے قافلوں کے قافلے سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں سے۔ وہ کہا تم نے سوچا ہے کہ یہ بڑ کا درخت کس چیز سے پیدا ہوا تھا؟ وہ بڑ کے اندر جو گولی لگتے ہیں نا، ایک درخت کے اندر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور ایک گولر کے اندر ہزارہ کی تعداد میں خشخاش کے دانے کے برابر وہ چیز، اس میں کہ ایک جو ہوتا ہے جی، اس سے یہ بڑ کا درخت بنا ہوا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ جو ہمارا تخلیقی نظام ہے، اس پہ غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ کچھ مشکل نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس مرنے کے بعد تم جو زندگی کہتے ہو یہ زندگی چلتی رہے۔ اور دوسرا نظام اسی مثال میں، دوسری چیز نظام معیشت کی، رزق کی مثال کہ پرورش کے لیے یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، کاہے کے لیے؟ دوسری آپ اس تفصیل دیکھنا چاہیں پھر وہ بیچ میں سے جو میں نہیں چاہا کرتا وہ میں اور میری آ جاتا ہے، نظام ربوبیت جو کتاب ہے میری، اسے آپ دیکھیے گا۔ قرآن کریم کا جتنا نظام اس نے یہ دیا ہے وہ سارا اس کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ پھر میں عرض کروں وہ نظام کیا ہے۔ نظام یہ ہے جسے اسلامی نظام آپ کہتے ہیں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ مملکت کے تمام افراد کی سامان نشو و نما یا بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانا اس نظام کا ذمہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نظام کو اسلامی اس وقت کہا جائے گا جب وہ یہ ذمہ داری قبول کرے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بستی میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی جو حضرت عمر کا قول تو دہرائے چلے جا رہے ہیں ہم، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک انسان تو ایک طرف، اگر دجلہ کے کنارے یعنی وہ مکے سے مدینے سے اتنی دور کے فاصلے پہ بھی دجلہ کے کنارے پہ بھی کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ ذمہ داری لیتا ہے وہ نظام، تو اب وہ یہ ذمہ داری پوری کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کام اس کے ذمہ لگے یا وہ کرنے کے قابل ہے، وہ پوری محنت کرے، محنت سے وہ کام کرے، اس میں سے اس کی ضروریات اور اس کے بچوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے خواہ وہ خود رکھ لے یا وہ نظام کے سپرد کر دے۔ دونوں صورتیں یہ ہے۔ اولِ العفو بھی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی جتنا زائد ہے وہ اس نظام کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے جو خود اپنی محنت سے ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے جی سارا نظام۔ نہ دولت کسی کے پاس زائدہ ضرورت رہ سکتی، کاہے کے لیے رہے گی جی وہ دولت؟ اس دولت نے تو پیدا ہی کچھ نہیں کرنا۔ قرضہ کسی کو دے کے اس سے سود نہیں لے سکتا، کاروبار میں انویسٹ کر کے منافع میں حصہ نہیں لے سکتا، زمین خرید کر پیداوار کا حصہ نہیں لے سکتا، تو یہ درد سر کاہے کے لیے مول لے گا؟ روپیہ پڑا ہوا تو نہیں بچے دیتا، وہ تو کسی کو محنت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے جو آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنا زائدہ ضرورت ہے وہ اس نظام کے حوالے کیجیے تاکہ وہ اس سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ بنیادی طور پر یہ زمین کا انتظام جو ہے، جیسا میں نے عرض کیا، اس کی قرآن نے زیادہ مثال دی ہے کہ یہ بات اس دور کے مخاطب قوم سے کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ انڈسٹریلائزیشن ابھی وہاں ہوئی نہیں تھی۔ وہ زمین والی بات جو ہے وہ تو پھر بھی کچھ کم ظلم ہوتا ہے، وہ تو خیر پسینہ ہی نچوڑتے تھے، یہ تو خون نچوڑ لیتی ہے۔ یہ نظام کرخنداری کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ تو پوچھو نہیں کہ کیا کرتا ہے۔ یہ زمینی کے متعلق میں 80/25 سے کہی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
کہا یہ جو روٹی تمہارے سامنے آ گئی ہے، لقمہ توڑا ہے، منہ میں ڈالنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ٹھہر دو ذرا. کہا سوچو کہ یہ کس طرح سے روٹی کا ٹکڑا بنا ہے، یہ سوچو کہ اس میں پھر وہی بات ہمارا کتنا حصہ ہے اور تمہارا کتنا ہے. انا سببنا الماء سبا، پہلی چیز تو یہی کہ یہ پانی جس کے اوپر دار و مدار تھا ہم نے وہ پانی برسایا، تم نے نہیں برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پھٹ جائے اور وہ بیج جو ہے وہ کونپل کی شکل میں اوپر آ جائے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھر اس میں سے یہ اجناس ہوں، دالیں، میوے، پھل، درختوں کے کھجوریں، یہ سب چیزیں پھر اس سے پیدا ہوئیں. اس بیج سے پانی جو پڑا ہے نا تو اس سے یہ سب کچھ پیدا ہوئی. یہ سارا کچھ کاہے کے لیے ہے؟ یہ تھی وہ چیز جو تھی وہاں کہا تھا کہ بھوکوں کو دے دو. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے سامان زندگی، تمہارے مال مویشی کے لیے سامان زندگی. ساری انسانوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر دوہرا دوں، کیونکہ یہ جو نظام معیشت ہے اس میں یہ لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے، ایک لفظ کے اندر پورا نظام آ گیا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی آیا تھا کسی درس میں، یہ متاع کا لفظ آیا ہے جہاں بھی کچھ کا متاع لکم، متاع لکم. ہمارے ہاں تو متاع جو ہے ساز و سامان، اور پنجابی تے مال متا کہندے نے، یہ متاع ہی ہوندا جنوں متا کہندے نے، مال متا. متاع عجیب چیز ہے آپ سمجھانے کے لیے. اس زمانے کا مسافر آج کا نہیں ہے کہ وہ مسافر چلتا ہے تو پوری ایک گاڑی کی گاڑی بھر لیتا ہے سامان. پیدل مسافر چلنے والا، ریگستان میں چلنے والا مسافر ہوتا تھا. راستے میں بھی اس کے یہاں نہ کوئی ریسٹوران ہوتے تھے، نہ کوئی ہوٹل ہوتا تھا. اپنے ساتھ اس نے کچھ سامان لے کے چلنا ہوتا تھا جو راستے میں اس کے کام آئے. ایک چھوٹا سا خرگینہ سا، اس میں کچھ ستو، کچھ کھجوریں، ایک لوٹا، اس کے ساتھ پانی، وہ ڈوری، رسی، وہ بڑی ضروری چیز تھی. ایک لکڑی لٹ یا تھوڑی یا وہ کلہاڑی جیسی چیز، 2 کپڑے. یہ جو زیادہ سفر تھا، سامان سفر، وہ متاع ہوتا تھا. اس کو متاع کہتے تھے. اور اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی مسافر ایسا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ چیز اپنے پاس لاد کے رکھ لے. کبھی 2 لوٹے لے کے نہیں چلے گا، وہ تو بوجھ ہو جائے گا نا. جتنا لمبا سفر ہے اس کے مطابق ہی ستو یا کھجورے لے کے چلے گا، ایک بوری نہیں بھر کے لے جائے گا ساتھ. تو وہ متاع ہوتا تھا کہ جتنا سفر لمبا ہے اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ساتھ رکھے. اس سے کم نہیں کہ راستے ختم ہو جائے گا تو مر جائے گا. زائد اس سے جو ہے وہ تو بوجھ ہے. اتنا ہی لے گا جتنا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو. وہ اگرچہ وہ ذوق کے شعر میں شعریت تو ہوتی نہیں، لیکن بہرحال اس میں کچھ واز ہوتا ہے. کیوں اتنا گراں بار ہے جو زیادہ سفر بھی ہے راہ روے ملک عدم اٹھ نہیں سکتا. کوئی مسافر اس قسم کا جس نے اپنے کندھے پہ لاد کے سامان لے جانا ہو سفر کا، وہ زائد ضرورت لے کے ہی نہیں چلے گا، اور کام اگر ہے ضرورت سے تو راستے میں مر جائے گا. اتنا سامان کہ جسے وہ ضرورت اپنے ساتھ ضرور لے کے چلے اور وہ راستے میں ختم نہ ہو، اتنے کو متاع کہتے تھے. قرآن نے جہاں بھی رزق کہا ہے اسے کہا ہے متاع لکم. اے حیات کے زیادہ روان حیات کے مسافرو، تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسافر کے لیے زیادہ سفر ضروری ہوتا ہے. کیوں اس سے زیادہ لاد کے رکھتے ہو اپنے پاس بوجھ؟ یہ جو کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑتا آتی ہیں، مرتے وقت
مرتے کیا، ہم نے تو دیکھا ہے مرنے سے پہلے بھی ان کے حصے میں جو ایک مزدور کھاتا ہے اس سے بھی 10واں حصہ وہ کھا سکتا ہے، صحتیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں۔ میں نے کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے زندگی کے آخری دنوں کے اندر، کسی کی مثال میں کیوں دوں، آنے کا وقت آیا تو وہ ہمارے ہاں پھلکے کا پردہ ہوتا ہے نا، پچھلا پھلکا بھی وہ اور اس کا بھی پردہ، اور وہ مونگ کی دال کا شوربہ کیا، وہ پانی، وہ یہ کھا رہا تھا۔ یہ تو زندگی کے آخری دنوں میں ہے، اور جب ختم ہو جانا ہے تو یہ بھی نہیں رہنا۔ کہا اتنا لو جو متاع لکم، یہ جو باقی سارے کا سارا ہے یہ تمہارا متاع تو نہیں ہے نا، تمہارے سفر میں کام نہیں آیا۔ تو یہ جو نظام ہے کہ متاع مسافر کو دیا جائے، ایک تو ہر انسان کو اس دنیا کے سفر میں مسافر کی حیثیت اس کو دے دی، کیا بات ہے، مقیم نہیں ہے یہ مسافر ہے۔ مسافر کو زیادہ سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور زیادہ سفر سے زیادہ اٹھانا اس نے کہا حماقت ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے موال مواشیوں کے لیے متاع ہے، کہا یہ ہے جتنا چاہیے تمہیں، اور آگے ہے فسبح بسم ربک العظیم۔ ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ بس وہ ترجمے جو ہوئے ہیں اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ ترجمے ہمارے ہاں ہیں، اپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر ہے، وہ گل کی بڑی، یعنی کیا کچھ کہتا چلا آ رہا ہے، آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ چھاڑے سارے دھندے جنہیں آگے نے تو تسبیح پڑھ لے، اپنے رب عظیم کی تسبیح کر۔ سبحہ کے معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا، وہ جو انتہائی رفتار ہوتی ہے گھوڑے کی، وہ اس طرح سے جو چلتا ہے جھرپٹ، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ یہ تیراک جو پورے ہاتھ سے جس طرح سے تیرتا ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ انتہائی جتنی بھی کوشش تمہاری سرگردانی کی ہو سکتی ہے وہ یہ کر، سرگرداں کاہے کے لیے؟ کہا یہ ربوبیت چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر تم کرتے ہو کہ میری ضرورت، میرے بچوں کی ضرورت، کہتا ہر شخص یہی کرتا ہے۔ یہ تو کہنے لگے جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، حیوان میں اور انسان میں پھر فرق کیا ہوا، تجھ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ ربوبیت محدود نہ رکھ، ربک العظیم، عظیم ربوبیت جو وسعت کی ہے پورے نو انسانی کے لیے، اس کے لیے کوشش کر۔ اور غور فرمایا، سارا فلسفہ معیشت کا بیان کر کے سامان رزق کا انتظام جو ہے اس کو دوہرا کے آخر میں کہا کیا، اپنی ذات تک یہ ربوبیت نہ رکھ، سبح بسم ربک العظیم۔ رب کا لفظ غور فرمائیے، جہاں آئے گا سامان نشو و نما دینے والے اس کے معنی ہوں گے۔ خدا نے جو ربوبیت عامہ کے لیے یہ انتظام کیا ہے اسے بروئے کار لانے کے لیے سرگرداں ہو، انتہائی کوشش کر۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں وہ ساری قانون کی، کہ اس کے مطابق سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری خارجی کائنات میں تو وہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا قانون ہے، اور ان کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کریں۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات میں ہمارا قانون کس طرح سے روبہ عمل ہوتا ہے۔ یہ اگلی آیت میں آئے گا، سورہ واقعہ کی آیت 74 تک ہم آ گئے، 75 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔